امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ کشمیر کے بارے میں ہوئی بات۔ ٹرمپ نے کہا میں نے ثالثیہ کسی اور بھی مدد کی پیشکش کی کیونکہ دونوں ممالک ابھی سنجیدہ مشکلات کا شکار ہیں، امید ہے سب بہتر ہو جائے گا۔ یو اے پی اے ٹریبیونل نے اپنے فائنل آرڈر میں کہا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے خلاف کئی وجوہات ہیں جس سے یہ ثابت ہوگا کہ غیر قانونی تنظیم ہے۔ یو اے پی اے ٹریبیونل آرڈر کے مطابق سرکار کے پاس کئی جے کے ایل ایف کے خلاف کئی معتبر بنیادیں ہیں۔ یہ تنظیم ہندوستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ جے کے ایل ایف کو اسی سال 22 مارچ کو کیا گیا تھا بین۔ پہلی بار ہندوستان اور کیریبین لیڈروں کی ہوئی ملاقات۔ پی ایم مودی نے نیو یارک میں کیریبین لیڈروں سے کی ملاقات۔ وزیر خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ٹویٹ کے ذریعے دی اطلاع۔ پی ایم مودی نے کیریبین ممالک میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹوں کے لیے 14 ملین امریکی ڈالر دینے کا کیا اعلان۔ 150 ملین سولر، قابل تجدید توانائی اور موسمیاتی تبدیلی کے پروجیکٹوں کے لیے دینے کا کیا اعلان۔ کیریبین ممالک کے ساتھ بہتر رشتوں کے لیے اقدامات۔ پی ایم مودی آج نیو یارک میں ایران کے صدر حسن روحانی سے کریں گے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے بیچ کئی مدوں پر ہوگی بات چیت۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بیلجیم کے چارلز مشل کے ساتھ دو طرفہ اجلاس میں ملاقات کی۔ مودی ایک ہفتے کے دورے پر امریکہ میں ہیں۔ وہ جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیو یارک میں دنیا کی کئی ملکوں کے وزرائے خارجہ سے کی ملاقات۔ کئی اہم امور پر ہوئی بات چیت۔ ایس جے شنکر نے چین کے اپنے ہم منصب سے بھی نیو یارک میں کی ملاقات۔ کئی اہم مدوں پر دونوں وزراء کا ہوا تبادلہ خیال۔ رابرٹ واڈرا کو نچلی عدالت سے ملی ضمانت کو ای ڈی نے ہائی کورٹ میں کیا چیلنج۔ آج ہوگی سنوائی۔ رابرٹ واڈرا کو منی لانڈرنگ کیس میں نچلی عدالت سے ملی تھی ضمانت۔ انتظامیہ وادی میں 3 انٹرنیٹ سینٹروں کو کرے گی قائم۔ طلباء ان سینٹروں پر پری اینڈ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ فارم بھر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز نے دی یہ اطلاع۔ آسام کے بوڈو لینڈ ٹیریٹوریل علاقے میں فوج کی کارروائی۔ آرمی ٹریکر کتے جری دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کا کیا پردہ فاش۔ ٹھکانے سے کئی ہتھیار اور گولہ بارود برآمد۔ نیو یارک کے ٹائم سکوائر علاقے میں بلوچستان میں ہو رہے پاکستانی مظالم کے خلاف بڑے بل بورڈز کے ذریعے بلوچستان کے شہری اقوام متحدہ سے مدد کی کر رہے ہیں اپیل۔ پونے کے کئی علاقوں میں تیز بارش کے بعد سڑکوں پر پانی ہوا جمع۔ لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ این ڈی آر ایف کی ٹیم متاثرہ علاقوں میں پہنچی۔ پونے کے شاہکار نگر میں تیز بارش کی وجہ سے ایک دیوار ٹوٹی۔ حادثے میں 5 افراد ہلاک۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی نے کیا 2018 کے انعامات کا اعلان۔ قومی سطح کا مولانا ابوالکلام آزاد انعام پٹنہ کی ذکیہ مشاہدی کو دیا گیا۔ مختلف شعبوں میں مجموعی خدمات کے لیے دیے گئے 1 لاکھ روپے کے 7 انعامات۔ کتابوں کی اشاعت کے لیے بھی کیا گیا انعامات کا اعلان۔ ہندوستان نے جموں کشمیر سے متعلق برطانیہ کی اپوزیشن پارٹی لیبر پارٹی کی تجویز کو سرے سے کر دیا ہے خارج۔ ہندوستان نے کہا کہ اس مسئلے پر لیبر پارٹی یا اس کی قیادت کے ساتھ کوئی بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ امریکہ کے دورے پر آئے وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے نیو یارک میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ حکومت نے برطانیہ کی لیبر پارٹی کے سالانہ اجلاس میں جموں کشمیر سے متعلق ہونے والی سرگرمیوں کا نوٹس لیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ہوئے 3 بم دھماکے، 3 افراد زخمی، پولیس پیٹرولنگ پارٹی کو نشانہ بنانے کی کوشش۔ کشمیر میں بچوں کی گرفتاری سے متعلق رپورٹ پر گورنر کے مشیر فاروق خان نے ظاہر کیا سخت رد عمل۔ متعصبانہ نظریہ سے کیا تعبیر، کہا پی او کی کر رہے ہیں بات۔ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ تھا اور رہے گا۔ دہلی میں مسلم دانشوروں کی پریس کانفرنس۔ کشمیر میں تمام طرح کی سہولتیں فراہم کیے جانے کی جتائی امید۔ غلام نبی آزاد کا دورہ جموں کشمیر مکمل، 2-3 روز میں رپورٹ داخل کرنے کی کہی بات۔ کہا 370 ہٹنے کے بعد کافی لوگ ہیں ناخوش۔
کشمیر میں صنعتی شعبے پر موجودہ حالات کے منفی اثرات مرتب، صنعتی کارخانوں میں کام کاج ٹھپ، ٹورزم اینڈ ہینڈی کرافٹ سے جڑے سینکڑوں افراد کا روزگار بھی متاثر۔ کشمیری زعفران کو ملی جغرافیائی پہچان، مرکزی حکومت نے کشمیری زعفران کے GI کو دی منظوری، حکام نے کہا زعفران کاشتکاروں اور جموں کشمیر کے لیے ہے اچھی خبر۔ سولنا سری نگر میں غنچہ ریشم کی فروخت کے لیے منڈی کا افتتاح، کرم کشوں نے تاہم کی کم قیمت ملنے کی شکایت، متعلقین نے صنعت کی جانب زیادہ توجہ کی دہرائی مانگ۔ پنچ ضلع میں LOC کے قریب سجان علاقے میں بارودی سرنگ دھماکے میں فوج کا ایک پورٹر زخمی پورٹر کو فوجی کیمپ میں مرہم پٹی کرنے کے بعد سب ڈسٹرکٹ اسپتال منڈی تحصیل کیا گیا منتقل، حالات خطرے سے باہر۔ وادی کشمیر میں معمولاتی زندگی لگاتار متاثر، کشمیر کے کئی علاقوں میں دفعہ 144 بدستور نافذ، امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے وادی کے کئی حساس مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ قصبے پامپور اور اونتی پورہ میں تمام کاروباری ادارے اور دکانیں بند، معمولات کی زندگی بری طرح متاثر، تاہم سڑکوں پر نجی گاڑیوں کی نقل و حمل جاری، پبلک ٹرانسپورٹ غائب۔ ضلع کپواڑہ میں بھی کسی قسم کی بندشیں نہیں ہیں، تاہم دکانیں اور کاروباری ادارے مسلسل بند ہیں، سڑکوں پر نجی گاڑیوں کی نقل و حمل جاری ہے، پبلک ٹرانسپورٹ متاثر ہے، اسکولوں میں طلباء کی حاضری نہ کے برابر۔ وادی میں نامساعد حالات کے دوران کارڈ بورڈ انڈسٹری پر بھی منفی اثرات مرتب، کارڈ بورڈ انڈسٹری کشمیر کے صدر نے نیوز 18 اردو سے بات کی، کہا نامساعد حالات کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہیں، انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ سیب کے ڈبے انہی کے فیکٹریوں سے خریدے جائیں۔ UP کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ 28 ستمبر کو لکھنؤ میں کشمیری طلباء سے کریں گے ملاقات، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم کشمیری طلباء سے کریں گے تبادلہ خیال، کشمیر کے حالات اور طلباء کے مسائل پر بھی ہوگی بات چیت۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے سابق نائب صدر سجاد سبحان کا بیان، کہا کشمیر مسئلہ کا UP سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ یوگی آدتیہ ناتھ سے نہیں کریں گے ملاقات۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد مواصلاتی نظام بند ہونے کی وجہ سے تمام شعبے متاثر، انٹرنیٹ سروس بند ہونے کی وجہ سے طلباء، تجارت اور ٹرانسپورٹ سے جڑے افراد کو مشکلات کا سامنا۔ کپواڑہ ضلع میں طلباء اور دیگر لوگوں کے لیے NIC کپواڑہ میں انٹرنیٹ سروس دستیاب، ہزاروں افراد اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جموں کشمیر کانگریس کے کئی لیڈروں اور ورکروں نے جموں میں سینئر کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد کے ساتھ کی ملاقات، لیڈران نے جموں کشمیر کے موجودہ حالات پر کیا تبادلہ خیال۔ ریاستی BJP نے سرکار کی طرف سے ٹیکس میں کمی کے اعلان کا کیا خیر مقدم، جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر کویندر گپتا نے کہا کہ اس طرح کے اقدام سے جہاں مجموعی طور پر لوگوں کو فائدہ ہوگا، وہیں روزگار کے وسائل بھی ہوں گے مزید۔ DC بارہمولہ ڈاکٹر جی این یتو نے سوپور میں سوچھتا ہی سیوا مہم کا کیا افتتاح، سوپور بائی پاس سے ریلی کو دکھائی گئی ہری جھنڈی، ریلی میں محکمہ صحت، تعلیم، عدلیہ سے وابستہ دیگر افراد نے لیا حصہ۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر خورشید احمد کی سربراہی میں پولیس اسٹیشن بٹمالو کے ساتھ مشترکہ کارروائی میں بھانگ کی کاشت کو کیا گیا تباہ، بھانگ کے خلاف مہم کے تحت نندریش کالونی کے قریب بھانگ کی کاشت کو کیا گیا تباہ۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر بصیر احمد خان نے منعقد کی ایک میٹنگ، وادی بھر میں منظور کردہ گورنمنٹ ڈگری کالجز، پروفیشنل اور ایڈمنسٹریٹو کالجز کی تعمیر کے لیے سرکاری زمین کی نشاندہی کرنے کا کیا مطالبہ، حکام کو دی ہدایت، 16 ڈگری کالجز، 4 پروفیشنل کالجز کو دی گئی منظوری۔ جموں میں رواں ماہ کی 26 تاریخ سے 2 روزہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا کیا جا رہا ہے انعقاد، بالی ووڈ اداکار اور ڈائریکٹر للت پارمو نے اس بات کی دی جانکاری، کہا ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ جموں میں اتنے بڑے پیمانے پر فلم فیسٹیول کا کیا جا رہا ہے انعقاد۔ APMCC کے چیئرمین ونود پنڈتا نے پوری پیٹ کے جگت گرو شنکراچاریہ سوامی نشچلانند سے پنجاب میں کی ملاقات، ونود پنڈتا نے انہیں پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی شاردا ماتا پیٹ اور کشمیر کے ہرمکھ گنگا گنگبل کیلاش کی تصاویر پیش کی، کشمیر کے قدیم سن ٹیمپل پر بھی کیا گیا تبادلہ خیال۔ امام زین العابدین کے یوم شہادت کی مناسبت سے وادی کے کئی علاقوں میں مجلس حسینی کا اہتمام، سینکڑوں کی تعداد میں عزاداروں نے کی شرکت، عزاداروں نے مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی کر کے شہدائے کربلا اور امام زین العابدین کو خراج عقیدت پیش کیا۔
بی جے پی کے ریاستی صدر رویندر رینا نے پنڈت دین دیال اپادھیائے کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ راجوری تنوال میں بی جے پی آفس پر منعقدہ ایک تقریب میں کثیر تعداد میں پارٹی ورکروں نے شرکت کی۔ پولیس ٹریننگ اسکول کٹھوا میں سپورٹس ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہوا۔ اختتامی تقریب میں ضلع انتظامیہ کے عہدیداروں اور اعلیٰ پولیس افسران موجود تھے۔ کامیاب کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے جموں کشمیر انچارج دیپک مشرا نے کٹھوا میں ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ پی ایس پی مجوزہ انتخابات میں حصہ لے گی۔ دیپک مشرا نے کہا کہ پاکستان کو اپنی ناپاک حرکتوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ میں ظفریاب جیلانی نے کل کی جرح بیان پر دی وضاحت۔ کہا سنی وقف بورڈ رام چبوترے کو بھگوان رام کا جنم ستھان نہیں مانتے۔ معاملہ میں ان کے موقف وہی ہے جو سینئر وکیل راجیو دھون کا ہے۔ وشو ہندو پریشد نے کئی مغربی بنگال میں این آر سی کی حمایت حکومت سے شہریت ترمیمی بل میں ترمیم کرتے ہوئے تمام ہندوؤں کو ہندوستانی شہری تسلیم کیے جانے کا کیا مطالبہ۔ بی جے پی لیڈر کیلاش وجے ورگے کا بیان مغربی بنگال میں ہوگا این آر سی لاگو، کسی ہندو کو ملک چھوڑنے کی نہیں آئے گی نوبت۔ مغربی بنگال میں این آر سی کی دہشت، کولکاتہ میونسپل کارپوریشن میں لوگوں کا ہجوم، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیجیٹل راشن کارڈ سمیت شہریت کے لیے لازمی دستاویزات بنانے کے لیے لمبی قطاریں۔ این آر سی کو لے کر ملک بھر کے مسلمان پریشان، تلنگانہ میں این آر سی کے نہیں ہے کوئی ضرورت، یہاں غیر ملکی آباد نہیں ہیں، تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمود علی کا بیان۔ دہلی میں جنتر منتر پر مسلم لیگ کا خوف سے آزادی عنوان سے احتجاجی مظاہرہ، ہجومی تشدد کے واقعات پر قابو پانے کا کیا گیا مطالبہ، مقتول تبریز انصاری کی بیوہ اور ڈاکٹر کفیل کی شرکت۔ رانچی میں جے وی ایم سربراہ بابو لال مرانڈی نے دکھائی سیاسی طاقت، بی جے پی حکومت پر ہجومی تشدد کے واقعات کے لیے سادھا نشانہ، کہا ریاست میں کوئی بھی نہیں ہے محفوظ۔ متھرا میں کچہری کے قریب ایک جوڑے کا ہنگامہ، کار میں آتش زدگی، لہرائے ہتھیار، پولیس نے کیا گرفتار۔ ابھی ختم نہیں ہوئی 3 طلاق کے خلاف لڑائی، لکھنؤ میں بولے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، دوسری بیوی رکھنے والے ہندوؤں کے خلاف بھی ہوگی کارروائی۔ چنمایانند عصمت ریزی کیس بلیک میلنگ کی ملزمہ 14 دن کے لیے بھیجی گئی عدالتی تحویل میں قانون کی طالبہ نے چنمایانند پر عصمت ریزی کا لگایا تھا الزام۔ الہ آباد ہائی کورٹ سے اعظم خان کو بڑی راحت، 29 ایف آئی آر پر کورٹ نے لگائی روک، اب نہیں ہوگی گرفتاری۔ ضمنی انتخابات کے لیے مایاوتی نے اتارے سٹار پرچارک، بھتیجے آکاش آنند سمیت 20 کو بنایا سٹار پرچارک، مایاوتی اور ستیش مشرا کا نام بھی شامل۔ پٹنہ کے گاندھی میدان میں اس سال دسہرے میں نہیں ہوگی رام لیلا، گری راج سنگھ نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر سادھا نشانہ، آر جے ڈی نے بھی ملایا سر میں سر۔ آر جے ڈی نے اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے لیے کیا 3 امیدواروں کے ناموں کا اعلان، بیلہر سے رام دیو یادو اور ناتھ نگر سے رابعہ خاتون کو دیا گیا ٹکٹ، مانجھی ہوئے ناراض۔ سیاست سے سنیاس لینے کے بیان پر پلٹے گری راج سنگھ، کہا سیاست میں انقلاب لاؤں گا اور جب ہٹوں گا تو کئی لوگوں کو ہٹا کر جاؤں گا۔ بہار میں تیزی سے پاؤں پسار رہا ہے ڈینگو بخار، پی ایم سی ایچ میں 300 سے زیادہ مریض داخل، بھاگلپور میں بھی 100 سے زیادہ لوگ ڈینگو سے متاثر۔ بہار میں گنگا کے پانی کی سطح میں کمی، تاہم کم نہیں ہوئی مصیبتیں، کھلے آسمان کے نیچے رہنے کے لیے مجبور ہیں لاکھوں افراد۔ این سی پی چیف شرد پوار کے خلاف ای ڈی کی جانب سے معاملہ درج کرنے کے بعد مہاراشٹر کی سیاست میں ہلچل، انتخابات کو دیکھتے ہوئے معاملہ پکڑ رہا ہے طول۔ اسی دوران این سی پی سربراہ شرد پوار نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ انہیں آئین پر پورا بھروسہ ہے اور وہ جانچ ایجنسیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ این سی پی چیف شرد پوار کے خلاف ای ڈی نے کیس کیا درج، جس کے چلتے این سی پی نے بارامتی میں منایا بند۔ اسکول، کالج اور دیگر کاروباری ادارے بند رہے، حالانکہ اس دوران کسی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔
سابق مرکزی وزیر برائے زراعت شرد پوار اور اجیت پوار پر ریاستی کوآپریٹو بینک میں خرد برد کا ہے الزام۔ این سی پی سربراہ شرد پوار کے خلاف ای ڈی کی کارروائی کے خلاف اورنگ آباد میں بھی این سی پی کے کارکنوں اور لیڈران کا احتجاجی دھرنا۔ اس موقع پر کرانتی چوک علاقے میں چند کارکنوں نے نیم برہنہ ہو کر حکومتی اقدام کی مذمت کی۔ این سی پی لیڈروں کا الزام ہے کہ حکومت دباؤ کی سیاست پر عمل پیرا اور اپوزیشن کے لیڈروں کی آواز کو ایجنسیوں کے ذریعے دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بی جے پی لیڈر اور مہاراشٹر کے ریاستی وزیر ونود تاوڑے نے ناندیڑ کے دورے کے موقع پر پریس کانفرنس سے کیا خطاب۔ اس موقع پر انہوں نے اشوک چوہان کو انتخاب نہ لڑنے کا دیا مشورہ۔ تاوڑے نے کہا جس طرح پارلیمانی انتخابات میں اشوک چوہان کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا، ویسے ہی اسمبلی انتخابات میں بھی انہیں ناکامی ہوگی، اس لیے اس ناکامی سے بچنے کے لیے انہیں انتخابات نہ لڑنے چاہیے۔ ونود تاوڑے کے اس بیان پر اشوک چوہان نے انہیں مفت کے مشورے نہ دینے کی صلاح دی۔ ممبئی کے حج ہاؤس میں 2 روزہ آل انڈیا حج کانفرنس کا انعقاد۔ گزشتہ حج کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ حج 2020 کو مزید بہتر بنانے کے لیے تبادلہ خیال، بڑی تعداد میں اعلیٰ عہدیداران کی شرکت۔ سعودی عرب کے ہندوستانی سفیر اوصاف سعید کی بھی ہوئی شرکت۔ آل انڈیا حج کانفرنس میں مرکزی اور ریاستی حج کمیٹی کے نمائندوں اور سماجی کارکن اور افسران کے علاوہ مرکزی وزارت برائے اقلیتی امور کے اعلیٰ افسران سی جی آئی کی شرکت۔ یو جی سی نے فاصلاتی کورسز چلانے والی یونیورسٹیز کو بھی ریگولر یونیورسٹیز کے طرز پر چلانے کی گائیڈ لائن جاری کی، تاہم اس مرتبہ مولانا آزاد نیشنل اردو اوپن یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے خواہشمند طلباء کو بھی بھرنے ہوں گے آن لائن درخواست فارم۔ یو جی سی کی ہدایت پر مولانا آزاد نیشنل اردو اوپن یونیورسٹی کے مختلف ڈگری کورسز میں داخلے کی تاریخوں میں توسیع۔ سال 2019-20 کے لیے داخلے لینے کی آخری تاریخ 30 ستمبر۔ سماجوادی پارٹی کے سابقہ ریاستی کارگزار صدر سعید معین نے ایک مرتبہ پھر ایم آئی ایم میں اختیار کی شمولیت۔ اس سلسلے میں ایک مختصر سی تقریب تلنگانہ کے بھینسا شہر میں ہوئی، جہاں ایم آئی ایم ناندیڑ کے انچارج جابر احمد کی موجودگی میں سعید معین نے مجلس میں اختیار کی شمولیت۔ حالانکہ ان کی شمولیت کا باضابطہ اب تک پارٹی قائدین کی جانب سے اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ سعید معین مجلس میں شامل ہو کر جیسے ہی ناندیڑ پہنچے، یہاں ان کے استقبال میں سینکڑوں افراد نے اور ان کے حامیوں نے جمع ہو کر منایا جشن۔ اکولا میں مہیلا بچت گٹ کی خواتین نے اپوزیشن لیڈر کی موجودگی میں میونسپل کارپوریشن کے سامنے کیا احتجاج۔ خواتین نے الزام لگایا سرکاری کانٹریکٹ خواتین سے نوکریاں چھین کر پرائیویٹ ایجنسیوں کو دی جا رہی ہیں نوکریاں، جس کی وجہ سے 5000 خواتین ہیں بے روزگار۔ تلنگانہ میں کانگریس لیڈروں نے مڈ مانیئر پروجیکٹ کی تعمیر میں تکنیکی خامیاں ہونے کا الزام لگایا۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے کارگزار صدر اور دیگر لیڈروں نے مقامی لوگوں کے ہمراہ پروجیکٹ کا کیا معائنہ۔ اس دوران کانگریس لیڈروں نے حکومت سے کئی سوال کیے۔ پونم پربھاکر نے پوچھا کہ پروجیکٹ بھرتے ہی 25 گیٹ کھول کر پورا پانی سمندر میں کیوں چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے پروجیکٹ کے باندھ کو غیر معیاری قرار دیا، کہا کسی بھی وقت باندھ ٹوٹ سکتا ہے اور علاقے کے گاؤں ڈوب سکتے ہیں۔ ریاستی وزیر صحت ای راجندر نے ضلع کریم نگر کے حضور آباد حلقہ اسمبلی کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے نو تعمیر شدہ اسکول کی عمارت کا افتتاح کیا۔ تارک راما راؤ نے کہا کہ جنوبی کوریا سے ریاست میں سرمایہ کاری پر بھرپور تعاون فراہم کیا جائے گا۔ کوریا کارروان وفد نے کے ٹی آر سے ملاقات کی۔ جنوبی کوریا نے تلنگانہ میں کونسل خانہ کھولنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلبہ یونین کے نو منتخبہ اراکین اور عہدیداروں نے لیا حلف۔ اس تقریب میں طلبہ یونین کے نئے صدر شیخ عمر فاروق قادری نے وائس چانسلر کو ہاسٹل میں اور میس اور ہیلتھ سینٹر کے مسائل سے واقف کرایا۔ گاؤں میں مختلف مسائل کا حل نکالنے کی مانگ کرتے ہوئے گاؤں والوں نے سرپنچ، اسپیشل آفیسر اور وارڈ ممبران کو پنچایت آفس میں بند کر دیا۔ ضلع ومپرتی کے چنا مارور گاؤں کا واقعہ ہے۔ گاؤں کے ناراض مکینوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں صفائی کے مسائل کی وجہ سے ہو رہی ہیں پریشانیاں اور بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ بچے بھی بری طرح سے کئی بیماریوں کا شکار ہیں۔
بی جے پی ضلع منچریال میں میڈیکل کالج کھولنے کی مانگ کر رہی ہے۔ منچریال شہر میں پارٹی کارکنوں اور لیڈروں نے احتجاجی پروگرام شروع کر دیے۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ حکومت منمانی کرتے ہوئے رام گنڈم میں میڈیکل کالج قائم کرنا چاہتی ہے۔ ACB افسر کے نام پر عوام کو دھوکہ دینے والے ایس جگدیش بابو گرفتار کر لیے گئے۔ حیدرآباد ویسٹ زون پولیس نے ملزم کے قبضے سے نقدی، زیورات، لیپ ٹاپ ضبط کر لیا۔ رائلسیما میں ریاست کی راجدھانی اور ہائی کورٹ تعمیر کرنے کی مانگ، بڑا عوامی جلسہ منعقد کیا گیا۔ رائلسیما یونیورسٹی میں نوجوانوں کا نقارہ کے عنوان سے طلباء تنظیموں کا پروگرام۔ آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ امجد باشا نے کہا جگن موہن ریڈی حکومت اقلیتوں کی فلاح اور بہبود کے عہد کی پابند ہے۔ کرنول اردو یونیورسٹی کی شاخ گنٹور میں قائم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اراضی کی نشاندہی کرنے کے بعد گنٹور کے عوام سے اپیل کی۔ دہلی سمیت ملک کے 3 شہروں کو بنایا جا سکتا ہے نشانہ، پی ایم مودی اور اجیت ڈوبھال پر حملے کی بنائی جا رہی ہے سازش۔ جیش محمد کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے الرٹ جاری۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا کہ دہلی میں لوگوں کو 24 گھنٹے مل رہی ہے بجلی۔ پورے ملک میں بجلی کی سب سے کم قیمت دہلی میں۔ کیجریوال نے کہا کہ دہلی میں کرائے پر رہنے والے لوگوں کے لیے لائی جا رہی ہے پالیسی، کرایہ داروں کے لیے لگائے جائیں گے پری پیڈ میٹر۔ 200 یونٹ فری بجلی کا فائدہ نہیں مل پا رہا ہے ایک بڑے طبقے کو۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے بی جے پی لیڈر منوج تیواری پر دیا بڑا بیان، کہا اگر دہلی میں NRC کا نفاذ ہوا تو منوج تیواری کو چھوڑنی پڑے گی دہلی۔ منوج تیواری نے کہا نہیں پتا کیجریوال کو NCR کا مطلب۔ ٹرمپ کا پی ایم مودی کو فادر آف انڈیا کہنے پر MIM صدر اسدالدین اویسی نے کی مذمت، کہا ڈونلڈ ٹرمپ علم سے ہیں پورے۔ ٹرمپ کے پی ایم مودی کو فادر آف انڈیا کہنے پر کانگریس لیڈر پرمود تیواری کا رد عمل، کہا ملک کا ایک ہی بابائے قوم ہو سکتا ہے۔ یوگ گرو بابا رام دیو نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ گریں گی نفرت کی دیواریں، ساتھ ہی کہا کہ پاکستان کو بھوک مری اور غریبی سے کرنی چاہیے لڑائی۔